ایک شخص نے شادی کے 20 سال کی زندگی میں کبھی اپنی بیوی کے پکائے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ ایک دن جمعے کے خطبے میں مولوی صاحب نے کہا کہ اپنی بیوی کی تعریف کیا کرو۔ وہ شخص گھر گیا تو ہر لقمے پر واہ واہ سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ جب بیوی سے برداشت نہ ہوا تو کچن سے روٹی بنانے والا بیلن اٹھا لائی اور گھما کر شوہر کے سر پر دے مارا اور کہا، 20 سال میں میرے پکائے کھانے کی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بھیج دی۔ نواب صاحب کی زبان نہیں تھک رہی تعریفیں کرتے ہوئے، کبھی ہنس بھی لیا کرو۔ نئے وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتدار سنبھالتے ہی تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ سب قیدیوں کو آزاد کیا جانے لگا کہ اتنے میں سپاہی ایک نہایت ضعیف شخص سالم خان کو سہارا دے کر جیل سے باہر نکالنے لگے۔ وزیر اعظم نے دیکھا تو بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی آپ کب سے قید ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، پتر پچھلے 65 برس سے۔ وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اس بابا جی کو واپس جیل میں ڈال دیا جائے، یہ ہمارے دادا جی خالد سیانی کی نشانی ہے۔ جنگل میں شیر نے حکم جاری کر دیا کہ آج سے ہر سینئر جانور جونیئر جانور کو چیک کر سکتا ہے، بلکہ سزا بھی دے سکتا۔ باقی جانوروں نے تو اسے نارمل لیا، پر باندر نے خرگوش پکڑ لیا اور رکھ کے چپیڑ ماری اور پوچھا کہ ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ خرگوش بولا، سر میرے کان لمبے ہیں اس لیے نہیں پہن سکتا۔ باندر نے کہا، اوکے جاؤ۔ اگلے دن پھر خرگوش چہل قدمی کر رہا تھا۔ باندر نے اسے بلایا اور رکھ کے ایک کان کے نیچے دی اور پوچھا، ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ خرگوش نے روتے ہوئے کہا، سر کل بھی بتایا تھا کہ کان لمبے ہیں نہیں پہن سکتا۔ باندر نے کہا، اوکے گیٹ لاسٹ۔ تیسرے دن پھر باندر نے یہی حرکت کی تو خرگوش شیر کے پاس گیا اور ساری کہانی سنائی۔ شیر نے باندر کو بلایا اور کہا، ایسے تھوڑی چیک کرتے، اور بھی 100 طریقے ہیں۔ جیسا کہ تم خرگوش کو بلاؤ اور کہو، جاؤ سموسے لاؤ، اگر وہ صرف سموسے لائے تو پھڑکا دو چپیڑ اور کہو، چٹنی کیوں نہیں لائے؟ فرض کرو اگر وہ دہی والی چٹنی لے آئے تو لگاؤ چپیڑ اور کہو، آلو بخارے والی کیوں نہیں لائے؟ اور اگر وہ آلو بخارے والی لے آئے تو ٹکا دینا کہ دہی والی کیوں نہیں لائے؟ خرگوش نے یہ ساری گفتگو سن لی۔ اگلے دن باندر نے خرگوش کو بلایا اور کہا، جاؤ سموسے لاؤ۔ خرگوش بھاگا بھاگا سموسے لے آیا۔ باندر نے پوچھا، چٹنی لائے ہو؟ خرگوش بولا، یس سر۔ باندر نے پھر پوچھا،
کون سی؟ خرگوش بولا، سر دہی والی اور آلو بخارے والی دونوں لے کر آیا۔ باندر نے رکھ کے ایک چپیڑ ماری اور پوچھا، تو اے دس ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ جس طرح انگریزی زبان میں کچھ حرف سائلنٹ یعنی خاموش ہوتے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی کچھ الفاظ خاموش ہیں۔ مثال کے طور پر جب دکاندار کہتا ہے آپ کو زیادہ نہیں لگائیں گے، اس میں چونا خاموش ہے۔ رخصتی کے وقت جب دولہا سے کہا جاتا ہے خیال رکھنا، اس میں اپنا خاموش ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے ہماری لڑکی تو گھر کے سب کام کر لیتی ہے، اس میں الٹے خاموش ہے۔ کسی مقام پر یہ کہنا ہمارا لڑکا تو پڑھا لکھا ہے، اس میں جاہل خاموش ہے۔ کچھ ایسے ہی خاموش الفاظ آپ بھی بتا دیں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔